ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدشن کے ناظرین، سلسلہ ہمارا اسلام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار میری ذات اقدس پر درود بھیجے، اللہ اس کے صبحوں اور شام کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر بندوں کی خطاؤں کو اور گناہوں کو، اور جب اس طرح کی کوئی فضیلت بیان ہوتی ہے تو اس سے مراد عمومی طور پر گناہ صغیرہ ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ ان نیکیوں کی بدولت وہ معاف فرما دیتا ہے۔ رب کعبہ ہم سب کو گناہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے کہ سچی توبہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدشن کے ناظرین، موجودہ صورتحال کے مطابق امراض کا پھیل جانا، تکلیفوں میں آ جانا، دکھوں اور پریشانیوں میں جب آدمی آ جاتا ہے، بسا اوقات مبتلا ہوتا ہے پریشانیوں میں، اور بسا اوقات ایک ذہنی ٹینشن یہ لاحق ہوتی ہے جبکہ ابھی کسی مرض یا کسی ایسے معاملے میں وہ مبتلا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو مسلمان کو اسلام نے بڑی واضح تعلیمات کے ساتھ زندگی گزارنے، اور پریشانی ہو یا خوشی ہو، دکھ ہو یا سکھ ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، تو اسے ایک پورا نظریہ اسلام نے دیا ہے۔ تعلیمات اسلام کی اس بارے میں بڑی واضح موجود ہے، اور ہمارا تقدیر پر ایمان ہے، تقدیر کے خیر ہونے پر، شر ہونے پر، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جو کچھ ہمارے مقدر میں ہے وہی ہوگا، اور جو ہماری تقدیر میں نہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو مقدر میں ہے وہ سب کچھ ہوگا، اور جو تقدیر میں نہیں وہ نہیں ہو سکے گا، اگرچہ کوئی کچھ بھی کر دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے ہماری یہ تعلیم فرمائی ہے۔ سورہ توبہ کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ارشاد فرمایا، تم فرماؤ ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مولا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے۔ چاہیے اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ ہمیں بالکل واضح ایک اسلامی اصول ارشاد فرما دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ پختہ یقین رکھنا ہے، پختہ یقین رکھنا ہے کہ یقین رکھو اگر پوری امت اس پر متفق ہو جائے کہ تم کو فائدہ پہنچائے تو وہ نہیں پہنچا سکتی فائدہ مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر فرمایا، اور اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں تمہیں نقصان پہنچانے پر تو وہ نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو تمہارے مقدر میں ہے، جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ پہنچ کر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے اسلام کی ایک خوبصورت اس حوالے سے تعلیم ہے۔ اللہ نے جن کو پیدا فرمایا ہے، تخلیق فرمائی ہے، تو ان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ ان کی چیزیں، ان کے رزق کو، ان کے مرض کو، ان کی مصیبت کو، پریشانیوں کو، آسائشوں کو، آسانیوں کو، یہ سب چیز مقدر میں یہ لکھ دی۔ تو سب سے بڑی بات مسلمان کو اپنے اسلام پر اور اپنے اس ایمان پر یہ پختہ یقین رکھنے والی کیفیت کے ساتھ کہ جو میرے مقدر میں ہے وہ ضرور ملے گا، اور جو مقدر نہیں ہے وہ نہیں ملے گا۔ میرے مقدر اور میری تقدیر میں اگر بیمار ہونا ہے تو بیمار ہونا ہوگا اور بیمار ہو جائے گا، اور میری مقدر اور میری تقدیر میں اگر بیماری نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایک واضح سا اصول ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری توجہ وہ خالق کائنات کی طرف، مسبب الاسباب کی طرف وہ ہماری توجہ رہے، اور اسی پر ہم وہ گامزن رہیں۔ لیکن اس گفتگو کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آدمی کہے کہ ٹھیک ہے پھر تقدیر ہے تو تدبیر کی ضرورت نہیں۔ نہیں، تقدیر جو کچھ ہے وہ ہمارے ایمانیات، وہ سب کچھ ہے، لیکن ہمیں اس کے حوالے سے علم نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل، شعور، سب چیزوں سے نوازا ہے، تو تدبیریں اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا ہے کہ تدبیر بھی اختیار کرے، لیکن تدبیر کے ساتھ ساتھ یہ صرف تدبیر پر ہی وہ توکل اور بھروسہ نہ کر لے، تدبیر کے ساتھ ساتھ، تدبیر کہتے ہیں حفاظتی اقدامات، اس کے ساتھ ساتھ وہ مسبب الاسباب اللہ رب العالمین کی طرف بھی نظر رکھے، اور یہ اپنا نظریہ بنائے کہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر میرے مقدر میں ہے تو پھر سو میں جتنا بھی بچ لوں وہ مجھے ضرور جو ہے وہ مل کے رہے گا، اور ایسا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ہماری بہت تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تدبیر کے حوالے سے، یعنی کوئی حفاظتی اقدام کرنا، اس حوالے سے بھی ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ بیماری اڑ کر دوسرے کو نہیں لگتی، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ خارش زدہ ہے اور دوسرا اونٹ وہ صحیح سلامت ہے۔ اب یہ خارش زدہ اونٹ اگر صحیح تندرست اونٹوں کے اندر آتا ہے تو وہ اسے بھی بیمار کر دیتا ہے، خارش زدہ کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ان اونٹوں کو اگر مرض اس سے لگا تو پھر پہلے کو کس سے لگا، پھر پہلے کو کس سے لگا؟ مطلب یہ ہے کہ اپنی توجہ اس طرف رکھو کہ پہلا بھی تو کسی وجہ سے بیمار ہوا، مرض لگا، سب سے پہلا وہ کیسے؟ تو بیماری بھی پھر اللہ کی طرف سے ہی اتاری گئی۔ تو جیسے پہلا بغیر کسی اس اسباب سے وہ بیمار ہوا تو یہ بھی بیمار جو ہے ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں
تو ہر ایک کو اس طرح نہیں لگتا، ہر ایک کو، ورنہ اگر اسی طرح ہی سارا معاملہ ہوتا تو پھر سارے ہی بیمار ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں لگتا، ہر ایک کو نہیں لگتا۔ تو ہماری توجہ مین جو اسباب کی طرف زیادہ جاتی ہے، وہ تدبیر اختیار کرنا اپنی جگہ، لیکن ہماری توجہ خالق کی طرف ہو، مالک کی طرف ہو، رب عز و جل کی طرف ہو، کہ اگر ہمارے مقدر میں وہ بیماری ہے، وہ تکلیف ہے، تو پھر ہو کے رہے گا یہ سلسلہ، پھر ہماری کوئی تدبیر کام نہیں کرے گی۔ لیکن چونکہ ہمیں تدبیر کی بھی تعلیمات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، آپ کے صحابہ سے ملی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بیعت کے سلسلے میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی کہ ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کو جذام کا مرض لگا ہوا ہے، تو ان سے فرمایا کہ اس کو روک دو بھائی، اور پھر فرمایا کہ اس سے کہہ دو میں نے تمہاری بیعت کو کر لیا ہے۔ ادھر آپ نے یہ بھی تعلیم ارشاد فرما دی ایک طرح۔ اور ایسا بھی واقعہ ہوا کہ ایسے مرض کا ایک آدمی مبتلا تھا، تو اس کو اپنے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے بٹھا کر کھانا بھی کھلایا۔ علماء نے بڑی پیاری باتیں لکھی اس کے تحت، فرمایا کہ یہ دونوں طرح کے اشخاص، یہ سب کے لیے ایک طرح کی تعلیم ہے کہ ایک وہ آدمی ہے کہ جو ضعیف الاعتقاد ہوتا ہے، جس کی عمومی نظر اسباب پر اور ادھر ادھر پر، تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچے، کہ کل کو اگر واقعی اس کے ساتھ ہونا ہو اور وہ کسی آدمی پر اس کا الزام ڈالے، تو شریعت کو یہ پسند نہیں ہے کسی بھی اس طرح مسلمانوں کی وہ عزتوں کو اچھالا جائے، انہیں معاذ اللہ منحوس قرار دیا جائے، انہیں ان سے اس طرح نفرت کی جائے، ان کے بارے میں نفرت والی باتیں کی جائے، یہ شریعت کو پسند نہیں۔ تو فرمایا اس سے ویسے ہی تم بچو، کہ اگر تمہارے ساتھ بھی وہی ہونا ہو تو پتہ چلے کہ اس پہ سارا الزام آ جائے، تو اس سے بچنے میں ہی عافیت ہے۔ اور جس کا اعتقاد مضبوط، قوی، کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو قوی اعتقاد والے کے لیے بھی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعلیم، کہ ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا تو بس ٹھیک۔ تو یہ دونوں طرح کی چیزیں ہمیں یہ سمجھنی چاہیے، اور اسلامی پوائنٹ اور اسلامی نقطہ وہ ہمیں مقدم رکھنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور انہی چیزوں پر رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد بھی ملیں گے، اور جن چیزوں کا تعلق ہماری ایمانیات سے ہے، اعتقاد سے ہے، اس میں تقدیر ہے، تو یہ سب سے ہماری مقدم ہونا چاہیے یہ معاملہ، کہ اللہ نے میرے مقدر میں، اور الحمدللہ مسلمان کو تو اس وجہ سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ جی ہاں مدرسہ کے ناظرین، مسلمان کو بڑا ایک ذہنی سکون ہے، اس کو پتہ ہے موت آنی ہے، اور اس کا کوئی ایک سبب نہیں ہے، بغیر سبب کے بھی موت آ سکتی ہے، بغیر سبب کے بھی موت وہ آنی ہے۔ تو جب آنی ہے تو وہ اس میں پھر اس کو ٹینشن والی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ دونوں طرح کی مدرسہ کے ناظرین ہمارے اسلام نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ہمیں تعلیم فرمائی ہے، اور خوبصورت یہ حدیثوں میں، روایات میں یہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اذا سمعتم بالطاعون، جب طاعون کے مرض سے متعلق تم کسی جگہ یہ سن لو کہ کسی زمین پر طاعون پھیل چکا ہے، طاعون بہت ایک مرض تھا، اور ایسا مرض ہے کہ اس کی وجہ سے آگے آگے یہ سلسلہ بڑھتا اور کئی ہلاکتیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم طاعون کے بارے میں سنو تو پھر اس میں داخل نہ ہو، اس میں داخل نہ ہو، اس علاقے میں نہ جاؤ، اور اگر تم اس میں ہو، وہاں موجود ہو، تو پھر وہاں سے باہر نہ آؤ۔ تو یہ جو فرمان ہے نا، یہ بھی ایک تدبیر کے حوالے سے، تدبیر کے حوالے سے، یعنی حفاظتی ایک اہتمام وہ یہاں پہ ارشاد فرمایا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ صرف طاعون کا مرض بتانا مقصود نہیں،
بلکہ ہر وہ وبا، ہر ایسی مہلک وبا اور خطرناک قسم کی وبا، یہ ان تمام کے بارے میں ہماری اسلامی طور پر تعلیم ہے کہ ہم اگر کسی جگہ سنیں تو وہاں نہ جائیں، اور اگر وہاں ہو تو پھر وہاں سے نکلے نہیں، کہ خارج نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنا ایک قافلہ، ایک لشکر لے کر آپ شام کی طرف روانہ ہوئے، تو اس علاقے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح، آپ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اس علاقے میں گورنر تھے، ان کے سپہ سالار تھے، چیف تھے۔ تو آپ ان کے استقبال کے لیے علاقے سے باہر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے بتایا کہ اس علاقے میں نا طاعون کا مرض ہے۔ آپ کا قافلہ تھا تو آپ رک گئے، اندر نہیں گئے اس شہر میں، اس علاقے میں، فرمایا میں اس پہ صحابہ سے مشورہ کرتا ہوں۔ تو اکابرین صحابہ کو آپ نے اٹھایا، ان سے آپ نے مشورہ کیا، تو اس پوائنٹ پر، اس نقطے پر معاملہ طے ہوا کہ ہم اس علاقے میں نہیں جاتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہ لینے آئے ہوئے تھے، ان کا استقبال کرنے آئے تھے، اور چاہ رہے تھے کہ اس علاقے میں جائیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت عمر سے کہ آپ کیا اس بات پہ آپ نے یہ فائنل کیا کہ ہم نہیں جاتے، کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابو عبیدہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور بات کرتا تو پھر کچھ اور معاملہ ہوتا، لیکن آپ ایسی بات کر رہے ہیں مجھ سے۔ تو پھر آپ نے ان کو ایک مثال کے ذریعے سے بھی سمجھانے کی کوشش کی، بتایا کہ یہ یعنی ایک تدبیری معاملہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے میرے پاس اس حوالے سے۔ انہوں نے حدیث بیان کی، اور اس میں یہی بیان کیا کہ جب طاعون مرض کسی علاقے میں ہو تو تم وہاں داخل نہ ہو، اور جو وہاں ہے وہ ٹھہرا رہے۔ تو پھر حضرت عمر نے یہی فرمایا ہم تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ہماری تقدیر ہی ہمیں اس طرف لے کر جا رہی ہے۔ تو یہاں جو اس طرح کے تدبیری معاملات اختیار کرنے ہوتے ہیں، حفاظتی معاملات اختیار کرنے ہوتے ہیں، وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور حفاظت کے پیش نظر اس طرح کا معاملہ اختیار کرنا بالکل بجا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن نظر خالق کائنات پر، نظر اللہ رب العالمین کی رحمت پر، جو مسبب الاسباب ہے، جو ان اسباب کو پیدا فرمانے والا ہے، تو اس طرف نظر ہونی چاہیے۔ بیچ میں اللہ رب العالمین کی قدرت کو، رب کے حکم کو، رب کی مشیت کو، ان سب چیزوں کو اپنے ذہنوں سے خالی نہیں کر لینا چاہیے۔ تدبیریں اپنی جگہ، اور اس کے ساتھ ساتھ توجہ مسلمان کی رب تعالیٰ کے بارگاہ میں ہونی چاہیے۔ تو تدبیر اختیار کرنا، حفاظتی معاملہ اختیار کرنا، یہ شرعی طور پر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یہ بالکل ٹھیک ہے، اور کرنا بھی ہمیں چاہیے، اور لیکن ساتھ ساتھ دوسری طرف بھی ہمیں ضرور اس میں توجہ بھی رکھیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ اگر کسی کو مرض لگ جائے تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے نفرت کریں۔ تدبیر اور چیزیں، نفرت اور چیزیں، اس سے برا جاننا، منحوس جاننا، اور یا کسی اور کو بھی لگ جائے اور اسی کو قصوروار ٹھہرانا، نہ اس کی شریعت نہیں اجازت دیتی۔ اس کی شریعت یوں اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس طرح کی مسلمانوں کی عزتیں اچھالتے رہیں اور انہیں بدنام کریں، بے عزت کریں، نہ۔ تو یہ دونوں باتیں ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے، تقدیر بھی ہو، تدبیر بھی ہو۔ یہ ہمارے اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ مدشن کے ناظرین، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ العزیز یہ مسئلہ کافی حد تک ہمیں اچھی طرح ذہن نشین وہ ہو گیا ہوگا۔ اور یاد رکھیں
ایک پوائنٹ کہ بیماریاں ظاہر کیوں ہوتی ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں کہ جو پہلے لوگوں میں مشہور نہ ہوئیں، پہلے لوگوں میں ظاہر نہ ہوئیں، وہ بیماریاں ظاہر ہو جائیں۔ اس حوالے سے بھی ہمیں اپنے اعمال کی طرف بھی غور کرنا ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے۔ اتنے لوگوں کی خبریں پڑھنے کے باوجود تدبیر اور حفاظتی اقدامات کی طرف توجہ جاتی ہے، لیکن اس طرف توجہ آخر کیوں نہیں جاتی کہ میرے ساتھ بھی اگر معاملہ ہو گیا تو پھر آگے زندگی تو ختم ہے، اور قبر و آخرت کے یہ معاملات ہیں۔ صرف ایک مرض کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کوئی روزمرہ کے معاملات میں اس طرح کی چیزیں وہ ان کا وقوع ہو جانا کوئی بعید بات نہیں، کوئی بعید بات۔ ایک میسیج ہے وہ پڑھا کہ کسی ادارے میں تعطیلات ہوئیں، ادارہ کچھ دنوں کے لیے بند ہوا، جیسے تعلیمی ادارے ہمارے ہاں عام طور پہ بند ہیں۔ تو ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو اس ادارے سے لینے کے لیے وہاں پہنچا کہ وہ واپسی لے کر آ جائے۔ اب یہ اس کو لینے کے لیے جب وہاں پہنچا تو دونوں بھائی یہ بیٹھے اور آ رہے، اور راستے میں ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے، اور دونوں ہی اس دنیا سے رخصت چلے۔ ایک وبا سے بچنے کے لیے تدبیر تھی نا، ایک انداز تھا، اور وہ بھی ظاہر بڑا بھائی بھی خوف زدہ ہوگا، اپنے چھوٹے بھائی کو لینے کے لیے وہاں پہنچا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ حقیقتاً یہ اس کی اجل، اس کی موت کا وقت وہاں مقرر ہے جو اسے لے کر جا رہی۔ جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا، اچانک حضرت اسرائیل ملک الموت تشریف لائے، تو انہوں نے اس آدمی کو بڑا بالکل جیسے کہتے ہیں نا حیرانگی سے اور ایک خوف زدہ کیفیت کے ساتھ دیکھنا، تو وہ آدمی بڑا ڈر گیا۔ حضرت اسرائیل چلے گئے وہاں سے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو ہوا پر قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، ہوا کو آپ اپنی مرضی سے، اپنے حکم سے جدھر چاہتے ہیں کہ ہوا چلتی ہے، تو آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے یہاں سے نا ہند کی سرزمین پہ پھینک دے۔ میرے کو اس آدمی سے ڈر لگ رہا تھا، تو حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا، اور ہوا ان کے حکم کے تابع تھی، لیا اس آدمی کو وہاں سے ہند میں پھینک۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ تھا؟ اس وقت بڑے حیرانگی سے اس کو دیکھ رہے تھے، کیا معاملہ تھا؟ تو موت کے فرشتے نے کہا کہ میں حیران اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ اس بندے کی موت کا وقت آ چکا ہے، اور وہ جو جگہ ہے جہاں اس کی روح قبض کرنی وہ ہند کی ہے، یہاں سے اتنی دور ہے، اور میں حیران یہ ہو رہا تھا کہ ٹائم پورا اس کا ہو رہا ہے اور یہ ابھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، لیکن بس اس نے خود ہی آپ کو کہہ دیا مجھے وہاں پہنچائیے، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، جبکہ مجھے بھی یہی حکم تھا کہ اس کی روح وہاں قبض کرنی ہے۔ تو آپ نے اس کو وہاں ایک لمحے میں اس طرح پہنچوا دیا، بس میں نے وہاں جیسے ہی وہ وہاں پہنچا میں نے اس کی روح قبض کر۔ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے اور واضح حکم ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم بڑے بڑے محلات میں چلے جاؤ، موت آ کر رہے گی، اس سے کوئی بچنے والی صورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایک ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور یہ تو ہر ایک مانتا ہے کہ مرنا ہے، لیکن مسلمان کے ایمان کے ساتھ اس کا یہ عقیدہ اور اس کا حسن یہ ہے، اور جس طرح اس کو عقیدہ رکھنا ہے کہ ہم صرف ایکسپائر نہیں ہوں گے، موت آئے گی، اس کے بعد ہمیں قبر ہے، اس کے سوالات ہیں، پھر حشر میں اٹھنا ہے، ان سب چیزوں کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں وہ رکھنا ہے۔
تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام عام ہو جائیں تو ان میں طاعون اور وہ بیماریاں عام ہوتی ہیں کہ جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہو۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں یہ بیماری کہاں سے آئی۔ نئے ماحول کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، ارد گرد اس ماحول کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ بے حیائی والے کام وہ اللہ کرے کہ ہمارے مسلمان ان سے بیک ہو جائیں، توبہ کریں، ان چیزوں کو موقوف کر دیں۔ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا سچا خوف عطا فرمائے، خوف الہی میں رونے والی آنکھ بھی عطا فرمائے، اور اس خوف میں مچلنے والا دل بھی عطا فرمائے۔ مدشن کے ناظرین، آپ کے ہمارے ساتھ سوالات بھی کافی ہوتے ہیں، اور میں نے کئی سوالوں کے جواب اس بیان کی صورت میں ہی دے دیے ہیں۔ امید ہے اس موضوع سے متعلق جو بھی اشکالات یا کچھ ذہنی باتیں ہوتی تو میں نے کافی حد تک ان چیزوں کو کور کرنے کی وہ کوشش کی ہے۔ ہم بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، تو دیکھتے ہیں کہ ناظرین آپ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ دعا کس طرح مانگی جائے کہ قبول ہو جائے؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگیں اس یقین کے ساتھ کہ رب ضرور قبول فرمائے گا۔ پہلی یہ بات ہے کہ دل میں پختہ یقین ہو، رب دعا ہماری قبول فرمائے گا، کیونکہ اس نے خود ہی رب نے حکم دیا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا، میں تمہاری ان دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ تو رب سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک یہ ہے کہ اپنی خوراک، کھانے پینے اور ان چیزوں کو حلال اور پاکیزہ بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں مستجاب الدعوا بن جاؤں، ہر دعا قبول ہو۔ فرمایا خوراک کو پاکیزہ بنا لو، ہر دعا قبول ہو جائے۔ اپنا پہننا، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی گاڑی، اپنا گھر، اپنا مکان، ان سب چیزوں میں حلال کے معاملات ہو۔ حرام جہاں آتا ہے وہاں اس کی نحوست پہلی یہی ہوتی ہے کہ آدمی عبادتوں سے محروم ہوتا ہے، اور عبادتیں کرتا ہے تو اس کے اندر عدم قبولیت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ حج ہے، عمرہ ہے، نیک عمل ہے، یہ سارے تو اس کے اندر حلال رقم، حلال پیسہ یہ استعمال کرنا ان کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ اور جب دعا مانگے کوشش کریں کہ دعا کے اندر آدمی باوضو ہو، خشوع خضوع کے ساتھ ساری توجہ اس طرف لگائے ہوئے رب کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو۔ دعا مانگنے سے پہلے کچھ اس کا اہتمام بھی کر لے، یہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے ایک سبب ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے کوئی صدقہ بھی دیں، یہ بھی ایک دعا کی قبولیت کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ قبلہ رو ہوں اور انتہائی آداب کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ رب کے حضور وہ دعا مانگے۔ دل مشغول ہو، ادھر ادھر ہاتھ رسمی طور پر اٹھا لیے نہ، اکیلے بھی دعا مانگ سکتے ہیں اور مانگنی چاہیے، یہ تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اکیلے تنہائی میں بیٹھے اور رب کو یاد کرے، اس کی آنکھ میں سے آنسو ٹپک آئے، آنسو نکل آئے۔ پتہ کیا فرمایا؟ قیامت کے دن یہ آئے گا نا تو اللہ اپنے عرش کا سایہ اس پر کر دے گا۔ یہ وہ بندہ جو اکیلے میں بیٹھ کے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کے آنسو نکل آتے ہیں، یہ روتا ہے رب کے محبت میں، رب کے خوف میں، یہ روتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے یہ چیزیں، دعا مانگیں تو پہلے تسبیحات کچھ کر لیں، اللہ کے مبارک ناموں کا ورد کر دیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اس طرح کی کلمات۔ پھر نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجیں اور پھر آپ دعا کریں، اور دعا کے آخر میں پھر درود بارگاہ رسالت میں پیش کریں۔ اول آخر جب درود اس طرح ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ ہماری دعائیں بھی اللہ قبول فرمائے۔
اور مین پوائنٹ دعا کی قبولیت کا کہ جب آدمی آسانی میں ہو، آسائش کی زندگی گزار رہا ہو، تندرستی کی زندگی گزار رہا ہو، تو اس وقت دعا مانگنا نہ چھوڑے، کیونکہ حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے اس آدمی کی، یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں اس روایت کا، کہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے کہ جو آدمی آسانی کے دنوں میں، آسائش کے دنوں میں اللہ سے دعا مانگنا ترک نہیں کرتا۔ ایسا جب آدمی پریشانی میں آتا ہے، رب اس کی دعا کو بہت جلد قبول فرماتا ہے، اس کی دعا فوراً قبول ہے۔ ہم دعا مانگتے ہی اس وقت ہے جب نوکری چھوٹ جائے، ہم دعا مانگتے ہی اس وقت جب بیمار ہو جائے، ہم دعا مانگتے ہی اس وقت ہے جب کوئی طرح کی پریشانی آ جائے۔ مانگنی چاہیے اس وقت بھی، اللہ سے ہی مانگنا ہے، بالکل دعا مانگے، گڑ گڑائیں، لیکن جب آسائش والی زندگی گزار رہے ہو، نوکری کی پریشانی نہیں، کاروبار کی ٹینشن نہیں ہے، صحت سلامت ہے، تندرستی ہے، اب بھی دعا کو موقوف نہ کریں، رب سے مانگتے رہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں، کمال ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا کمال ہے جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ انشاءاللہ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو دعا قبول بھی ہوگی۔ جی مزید کال۔ کوٹا سے مدثر الیت طاری بات کر رہا ہوں جی۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر 1,00,000 روپیہ بندے کے پاس ہو تو اس کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ زکوٰۃ جب نصاب پورا ہو جاتا ہے تو اس کی 2.5% یہ زکوٰۃ ہم پر لازم ہے۔ اب 1,00,000 روپیہ تو اس کی زکوٰۃ 2,500 روپے بنے گی، اور اس کا ایک آسان سا فارمولہ ہے، آپ ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی ہوگی، اور اس کے مطابق آپ اپنی زکوٰۃ نکالنے کا حساب کر سکتے ہیں۔ کتنا کچھ آپ کے پاس مال زکوٰۃ موجود ہے، کرنسی آپ لکھ لیں 1,00,000 روپیہ، ٹھیک ہے، زیورات آپ کے پاس کتنے ہیں؟ 2,00,000 روپے کے، مال تجارت آپ کے پاس کتنا ہے؟ اتنے اماؤنٹ کا، اچھا آپ کے پاس پرائز بانڈ ہیں، آپ کے پاس کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہیں، سونا چاندی، جو بھی مال زکوٰۃ ہے نا، ان کو آپ ایک جگہ جمع کر لیں۔ اب یہ ٹوٹل اماؤنٹ آپ کا بنا 10,00,000 روپے بالفرض، تو اب اس کو 40 پر آپ تقسیم کریں گے، 40 پر اس کو تقسیم کریں گے تو جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہے، تو 2.5% خود ہی نکل آئے گا اس کو۔ جیسے آپ نے 1,00,000 کو 40 پہ تقسیم کیا تو 2,500 روپے آپ کے، یہ 2,500 روپے زکوٰۃ کے آ جائے گی۔ 50,000 روپے 40 پہ تقسیم کریں گے تو 1,250 آپ کی زکوٰۃ کا فارمولہ، یہ بالکل اس کے مطابق جواب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو اب اسی طرح 1,00,000 ہے، 2,00,000 ہے، 5,00,000 ہیں، 10,00,000 ہیں، تو آپ جب ان کو 2.5% کریں گے تو بالکل اس کا جو جواب آئے گا، یعنی 40 پر تقسیم کریں گے تو اس کا جواب بالکل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں، تو یہ فارمولہ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ جو اس طرح آپ کا مال ہے جس کی زکوٰۃ ہم پیسوں کی صورت میں یہ دیتے ہیں، تو یہ پیسوں کے ذریعے جو زکوٰۃ نکالنے کا فارمولہ اور آسان سا یہ ایک اصول ہے، یہ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی اس حوالے سے الجھن نہیں ہوگی۔ جی نیکسٹ کال۔ محمد عرفان عطاری ملتان سے عرض کر رہا ہوں، حضور میرا سوال یہ ہے کہ کیا عید الفطر کا جو فطرہ ہوتا ہے وہ ہم اپنے کسی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں، اور ان کو بتانا بھی لازم ہے کہ یہ فطرہ دیا جا رہا ہے؟ کسی کو بھی زکوٰۃ کی رقم آپ دے رہے ہو یا فطرہ دے رہے ہیں یا آپ کوئی صدقہ دے رہے ہیں تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ فطرہ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ کیا ہے۔ ہاں، جن میں شریعت مطالعہ نے نصاب رکھے نا، یعنی فطرہ ایک آدمی صاحب نصاب نکالتا ہے، اب یہ کس کو دیا جائے گا؟ تو یہ اسی کو دیا جائے گا جو زکوٰۃ کا حقدار ہے، جو شرعی طور پر جس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے اور وہ زکوٰۃ کا حقدار بھی ہے، اسے فطرہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، فطرہ ہم لازمی نہیں کہ رمضان کے آخری دنوں میں دیں، ہم پہلے بھی دے سکتے ہیں، رمضان آنے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ جی ہاں، یہ ہم اپنا صدقہ فطر نکالنا چاہیں تو وہ پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ دینا کس کو ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو رشتہ داروں میں وہ کہ جن کو زکوٰۃ کی رقم آپ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں۔
زکوٰۃ کنہیں دے سکتے ہیں اور کنہیں نہیں دے سکتے ہیں، یہ پوری تفصیل ہے۔ ایک مختصراً میں نے بات ایک اصول کے طور پر عرض کر دوں، جو اصول و فروع ہیں، یعنی آدمی جن کی اولاد میں سے جو اس کے آبا و اجداد ہیں، یعنی ماں باپ، اس کے دادا دادی، اس کے نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی ان کو فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ جو ان کے بچے ہیں، یعنی آدمی کے اپنے بچے بچیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور فطرہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور نہ وہ فطرہ دے سکتے ہیں۔ تو جو اس طرح کے عزیز رشتہ دار جو بیان کیے گئے کہ جن کو یہ چیزیں نہیں دے سکتے تو ان کو نہیں دے سکتے، اور جن کو دی جا سکتی، مثال کے طور پہ بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، جبکہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہو وہ شرعی فقیر ہو اور اس کو زکوٰۃ دی بھی جا سکتی ہو تو وہاں اسے دی جا سکتی ہے۔ تو جہاں دینے کی رخصت ہے، اجازت ہے، تو وہاں بالکل آپ دے سکتے ہیں، اور جہاں اسلامی طور پر دینے کی اجازت نہیں ہے تو وہاں اس کی بالکل ممانعت ہے، اور اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے ہمیں۔ اس طرح کے اسلامی طور پر ان چیزوں میں تمام کا ہمیں خیال بھی رکھنا ہوگا، اور یاد رکھیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں آپ کی نیت وہ کافی ہوگی۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلامی ان خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی جل صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔